الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وقال ربکم تمہارا پروردگار تم سے یوں کہتا ہے ادعونی استجب لکم تم مجھ سے مانگو تم مجھے پکارو استجب لکم میں تمہیں عطا کروں گا تمہاری پکار کو سنوں گا ان الذین یستکبرون عن عبادتی بے شک وہ لوگ جو مجھ سے مانگنے سے اعراض کرتے ہیں نہیں مانگتے سیدخلون جہنم داخرین ان قریب وہ ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ جو شخص اللہ پاک سے نہیں مانگتا سوال نہیں کرتا ہاتھ نہیں پھیلاتا اللہ تبارک و تعالی اس سے غصہ ہوتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی وہ ذات ہے کہ جس سے جتنا مانگا جائے جتنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے جائیں اللہ پاک کو اتنا ہی وہ بندہ پسند آتا ہے، اس لیے اپنی دعاؤں کو اور اپنے مانگنے کو بڑھایا جائے، کثرت سے دعائیں کی جائیں اور کثرت سے اللہ سے مانگا جائے۔ ہر نماز کے بعد مسنون اذکار احادیث مبارکہ میں بتائے گئے ہیں، ان اذکار کا اہتمام کیا جائے، موقع مال کی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ صبح شام کی دعائیں ہیں، ان تمام دعاؤں میں اللہ پاک سے بندہ کچھ نہ کچھ مانگتا ہی ہے، اور یہ اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو دعائیں ہیں، صبح کی، شام کی، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، کھانے سے پہلے، کھانے سے بعد، بیت الخلاء جانے سے پہلے، بیت الخلاء کے بعد، کوئی چیز خریداری کے وقت، یہ تمام کی تمام وہ دعائیں ہیں، وہ مبارک اعمال اور مبارک جملے اور کلمے ہیں کہ ان تمام کلمات میں بندہ اللہ پاک سے یا تو کچھ مانگ رہا ہوتا ہے اور یہ اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں کی شکر گزاری اور شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ مانگنے سے بھی اللہ سے تعلق بڑھتا ہے اور شکر کے ذریعے سے بھی اللہ سے تعلق بڑھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مبارک دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اس مبارک دین میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ سے جڑا رہے، بندے کا ہر وقت اللہ پاک سے تعلق قائم رہے، ہر وقت اللہ پاک سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہے یا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے۔ تو صبح شام کے مسنون اذکار جو بتائے جاتے ہیں، موقع بحال کی جو دعاؤں کا کہا گیا ہے، ان دعاؤں کے بعد، ان مسنون اذکار کے بعد چند اعمال میں آپ کو بتاتا ہوں جن اعمال پر اللہ پاک کی بڑی مدد اترتی ہے، اور وہ اعمال اور وہ اذکار پڑھ کر انسان اللہ کا مقرب بنتا ہے اور آدمی تفکرات سے، غموں سے، پریشانیوں سے نجات بھی پاتا ہے، اور اللہ پاک سرخروئی اور خوشی کی زندگی اسے عطا فرماتے ہیں۔ ان اذکار میں سے یعنی بڑے اذکار جس سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے مسائل
حل ہوتے ہیں، غم چھٹتے ہیں، وہ اذکار عرض کر رہا ہوں۔ ان اذکار میں سے پہلا ذکر درود شریف کی کثرت۔ درود شریف کی کثرت یہ وہ مبارک عمل ہے کہ جس درود شریف کو آدمی جب پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کہتا ہے، تو اس میں دو خصوصیات جمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کریم ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کریم ہے، تو دو کریموں کے درمیان میں بندہ آ جاتا ہے، اور جب دو کریموں کے درمیان میں انسان آ گیا تو اس کی ہر تفکرات سے، ہر غموں سے اور ہر برائی سے اس کی حفاظت ہو ہی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کر لیا کرتا ہے۔ اس لیے درود شریف کی کثرت کا اہتمام کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، یہ مختصر درود ہے، اس کا اہتمام کیا جائے، اور درود کے اندر صلاۃ اور سلام دونوں ہوں، جو کہ قرآن مجید میں دونوں کا حکم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یا ایمان والو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں صلاۃ بھی پیش کرو، سلام بھی پیش کرو۔ اور صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی درجات کی بلندی کی اللہ پاک سے دعائیں مانگنا، اور سلام بھی پیش کرنے کا حکم ہے۔ تو ان دونوں کلمات کا حکم ہے، لہٰذا درود شریف کے اندر دونوں کلمات کو شامل کیا جائے، صلاۃ بھی ہو، سلام بھی ہو۔ اس لیے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، اس میں دونوں فائدے ہیں، صلاۃ بھی موجود ہے، سلام بھی موجود ہے۔ اور جب یہ مبارک کلمہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، صلاۃ و سلام کا کلمہ، ہمارا درود شریف دنیا کے کسی بھی خطے میں پڑھا جاتا ہے تو وہ درود شریف فرشتوں کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تو یہ درود شریف یہ ہماری طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک ہدیہ ہوتا ہے، ایک تحفہ ہوتا ہے۔ اور جب یہ ہدیہ اور تحفہ ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس ہدیے کا، تحفے کا ضرور بدلہ دیا کرتے تھے۔ اور اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہیں، عالم برزخ میں ہیں، تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے جو بدلہ دیں گے وہ دعاؤں کا بدلہ ہے۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ جو آدمی کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرتا ہے اسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش اسے حاصل ہوتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اس کا حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے کثرت سے درود شریف کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرمائی کہ جو آدمی کثرت سے درود شریف پیش کرتا ہے، حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب سے اس کو جواب بھی آتا ہے۔ آپ کے دروازے کے پاس سے روزانہ ایک شخص گزرتا ہے اور وہ روزانہ گزرتے ہوئے آپ کو سلام کرتا ہے، بڑے احترام سے، ادب سے سلام کرتا ہے۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن گزرا، تیسرے دن گزرا، بالآخر آدمی پوچھتا ہی ہے کہ یہ کون آدمی ہے، یہ بڑا اچھا ہے، بڑے اخلاق والا آدمی ہے، یہ کون ہے یہاں سے گزرتے ہوئے سلام کرتا ہے؟ تو ہمارا درود اور ہماری جانب سے سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچتا ہے تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کریم ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو مشفق ہے، یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ کس کا درود ہے، یہ کس کا سلام ہے، یہ کس کی جانب سے کلمہ سلام کا، سلامتی کا آیا ہے؟ اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا جس کو مل گئی اس کی دنیا، اس کی آخرت بن جائے گی، اس کے لیے اور کیا چاہیے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اجازت لی، اور اجازت لے کر میں عمرے پر جانا چاہا، آپ نے مجھے اجازت دے دی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے عمر، یا اخی، اے میرے چھوٹے بھائی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، مجھے بھی نہ بھولنا۔ تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے ارشاد فرمانا کہ میرے لیے دعائیں کرنا، مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا، یہ اتنا عزیز کلمہ تھا میرے نزدیک
کہ اگر ساری دنیا ایک طرف رکھ دی جائے تو ساری دنیا سے زیادہ محبوب مجھے یہ کلمہ ہے جس کلمے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آپ میرے لیے دعائیں کرنا۔ تو ان لوگوں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہیں محبت تھی، اور وہ ایک ایک ادا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہتے تھے، پسند کرتے تھے۔ تو ہم بھی درود شریف کی کثرت کریں، اس کے نتیجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دعاؤں کا بہت بڑا حصہ ہوگا۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ میں ایک حصہ درود شریف پڑھتا ہوں، باقی 3 حصے اپنے اعمال کر لیتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما شئتا، جیسے تیری مرضی ہے، وہ ضد، لیکن زیادہ پڑھ لو تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا، یہ تیرے لیے خیر ہوگی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول پھر میں ایسا کر لیتا ہوں کہ میں 2 حصے میں درود شریف پڑھ لیتا ہوں اور باقی دیگر اعمال کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جتنی تمہاری مرضی، لیکن اور زیادہ کر لو تو اور اچھا ہوگا۔ انہوں نے کہا میں اب آدھا درود پڑھوں گا اور آدھا باقی اعمال کروں گا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، زیادہ کر لو تو تمہارے لیے خیر ہے اور برکت ہے۔ انہوں نے کہا میں اب 3 حصے درود شریف پڑھوں گا، باقی 1 حصہ باقی اعمال۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، لیکن اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے خیر ہے۔ انہوں نے کہا اب تو میں ہر وقت درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو آپ نے اس پر 2 جملے ارشاد فرمائے، اگر آپ ایسا کرو گے، ہر وقت درود شریف ہی پڑھتے رہو گے، تو پھر آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور آپ کے غموں کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آپ کے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب بتائیے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت مندی ہے کہ انسان کے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور آدمی کے غم، دنیا اور آخرت کے غم چھٹ جائیں۔ اس لیے درود شریف کی کثرت کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرا جو ذکر عرض کر رہا ہوں وہ ہے استغفار کا ذکر۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار استغفار استغفار، اور یہ وہ مبارک عمل ہے کہ جس کی بدولت اللہ پاک کے عذاب کے فیصلے واپس ہو جاتے ہیں، اللہ کے عذاب کا فیصلہ ٹل جاتا ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ عذاب نہیں دیتا جب تک لوگ استغفار میں مشغول رہتے ہیں۔ استغفار کی کثرت عذاب کو روکے ہوئے ہے، استغفار کی کثرت عذاب کو روک دیا کرتی ہے، اس لیے استغفار کی کثرت کی جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اپنی کمزوری بے بسی کا اظہار کرنا، عجز کا اظہار کرنا، یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اس لیے استغفار کی کثرت کا اہتمام کیا جائے، ہر وقت استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کلمے کا ورد کیا جائے، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ کچھ وقت اپنا مقرر کر لیا جائے استغفار کے لیے، 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ استغفار کے لیے مقرر کر دیے جائے۔ 100 مرتبہ تو کم از کم یہ روزانہ عدد ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم 100 مرتبہ استغفار فرما رہے، ایک روایت میں 70 مرتبہ آپ استغفار فرما رہے۔ اللہ کے نبی اس قدر استغفار کا اہتمام کر رہے ہیں جو کہ گناہوں سے معصوم اور بخشائے ہیں، تو میں اور آپ، ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم کس قدر استغفار کا اہتمام کریں۔ تو اس لیے یہ بھی مبارک عمل ہے، اس کی برکت سے رزق میں بھی وسعت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، اولاد کو اللہ پاک نیک صالح بناتا ہے استغفار کی برکت سے۔ تو اس استغفار کی برکت سے، اس استغفار کے اثرات آدمی کے مال پر بھی پڑتے ہیں، آدمی کی اولاد پر بھی پڑتے ہیں، گھر بار پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں، مبارک اثرات اس کے استغفار کے، پورے گھرانے پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے استغفار کی کثرت کی جائے، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تیسرا ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ مبارک ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ پاک کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور کیا چاہیے کہ اللہ کے عرش کا خزانہ آپ کو مل جائے۔ اگر کوئی آج یہ کہے
کہ فلاں ملک کا جو خزانہ ہے اس خزانے کا خاص حصہ آپ کو دے دیا گیا ہے، تو انسان کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی کہ مجھے فلاں ملک کا خزانہ مل گیا، یہ عظیم الشان خزانہ مل گیا ہے، یہ عظیم الشان خزانہ، اور کہاں سے آیا؟ اللہ پاک کے عرش کا خزانہ ہے، سبحان اللہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارا سب کچھ ان پر قربان ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ پاک سے کتنے عظیم الشان اور بڑے بڑے خزانے لے کر دیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے یہ عظیم الشان عرش کے خزانے ہمیں ملے، ورنہ کہاں ہم اور کہاں اللہ کے عرش، کہاں ہم اور کہاں آسمان، کہاں ہم اور کہاں جنت، کہاں ہم اور کہاں وہ بلند مراتب اور مقام۔ یہ سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں نصیب ہوا۔ اس نبی کے ساتھ بھی ہمیں وفاداری کرنی چاہیے، اس نبی کی اتباع اور اس نبی کی سنتوں پر ہمیں ہمیشہ عمل کرنا چاہیے کہ جس کی مبارک مہربانیوں سے اور جس کی مبارک مہربانیوں سے ہمیں اتنا اللہ پاک نے عطا فرمایا، عرش کا خزانہ ہمیں مل گیا۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں یہ اللہ کے عرش کا خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک شخص کے بیٹے کو کافروں نے گرفتار کر لیا اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے کہ میرے بیٹے کو کافروں نے گرفتار کر لیا۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کرو اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو۔ چند دن انہوں نے پڑھا کہ دیکھا کہ بیٹا گھر کے سامنے موجود ہے اور اس کے پاس اونٹوں کا بھی ایک بڑا ریوڑ ہے اور اسی طرح سے بکریوں اور بھیڑوں کا بھی ایک ریوڑ ہے۔ تو کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا میں بیٹھا ہوا تھا اور اچانک میرے جسم سے ساری کی ساری بیڑیاں کٹی اور ٹوٹی اور میں کھڑا ہوا تو سب بیڑیاں مجھ سے جھڑ گئیں، اور پھر میں نے دیکھا اب آنے کی سواری نہیں ہے، تو ایک اونٹ کو میں نے اٹھایا اور اس پر میں سوار ہوا تو یہ سارے جانور اس کے پیچھے چل کر آگے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے والد محترم ان کو لے گئے۔ کہنے لگے رسول یہ کہانی اس کے ساتھ ہوئی ہے، یہ واقعہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ھذا رزق ساقہ اللہ الیک، یہ اللہ پاک نے آپ کے لیے روزی کا انتظام فرمایا ہے، روزی کا بندوبست فرمایا ہے، اسے استعمال کریں۔ تو کتنی بڑی بات ہے، روزی کا مسئلہ بھی حل ہوا، اور وہ جو غم تھا بیٹے کی جدائی کا، بیٹا قید میں موجود ہے، اس پریشانی سے بھی نجات ملی ہے، کس برکت سے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کو عرش کے خزانوں میں سے خزانہ کہا گیا، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور چوتھا ذکر ہے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، بڑا عجیب ذکر ہے یہ، حدیث پاک میں آتا ہے الذو یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام کے ساتھ چمٹ جاؤ، ہر وقت اس کو اپنی زبان پر لاؤ، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کے جلال، اللہ کے جمال کا یہ کلمہ ہے، یا ذا الجلال والاکرام۔ جب بھی آپ علیہ السلام کبھی کوئی خاص اہم دعا کیا کرتے اور ایک دم کوئی بڑی پریشانی آتی تو آپ کی زبان پر یہ کلمات آتے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ جلال، جبروت، ہیبت، عظمت والی ذات، اور اکرام، کرم کرنے والا رب، کرم کرنے والی ذات، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کلمے کو بھی کثرت سے پڑھا جائے، یہ بھی بڑا مبارک اور بڑا اہم ذکر ہے۔ پانچواں ذکر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر، سبحان اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ مبارک کلمہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیریوں کے اندر، تنہائیوں کے اندر، تاریکیوں میں اس کلمے کو پڑھا، اور اس کلمے کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو نکالا۔ قرآن کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یونس اس کلمے کو نہ پڑھتا تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اللہ پاک نے اس کلمے کی برکت سے ان کو وہاں سے نجات عطا فرمائی۔
بڑے غم سے اللہ پاک نے ان کو نجات دی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. جیسے یونس نے ان کلمات سے پکارا، فوری ہم نے ان کی پکار کو سنا. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو اس غم اور پریشانی سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اسی طرح سے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے. آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا یہ کلمہ صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا سب کے لیے ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ نے یہ نہیں پڑھا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کہ اس سے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے. تو پتہ چلا سب کے لیے یہ کلمہ ہے یا ذا الجلال لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کی کثرت کی جائے، کثرت سے اس کا اہتمام کیا جائے. ایک بات یہاں قابل ذکر ہے، بہت سارے لوگ گھر کے اندر آیت کریمہ کا اہتمام کرتے ہیں اور محلے والوں کو جمع کرتے ہیں. دیکھو پریشانی جس پر آئی ہے وہ پڑھے. دوا بیمار کھایا کرتا ہے تو اس کو شفا ہوتی ہے، دوسرا آدمی دوا نہیں کھاتا، دوسرا آدمی دوا کھائے گا اور یہ بیمار ٹھیک ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوتا. جس آدمی کی پریشانی ہے وہ جس غم اور درد سے دعا پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو اس غم سے نجات دیں گے. یونس علیہ السلام نے پڑھا، یہ قوم نے تو نہیں پڑھا کہ ہمارے یونس ہم سے ناراض ہو کے چلے گئے اور وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، چلو ہم ان کے نکالنے کے لیے اور رہائی کے لیے ہم کچھ پڑھتے ہیں. سب قوم نہیں جمع ہوئی، یونس علیہ السلام نے خود اکیلے میں اس کلمے کو پڑھا. تو جس پر پریشانی ہے وہ تنہائی میں بیٹھے اپنے رب کو یاد کرے، تنہائی میں بیٹھ کر نماز حاجت پڑھے، اس کے بعد درود شریف کی کثرت کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے. پھر دیکھو اس کی طاقت کیا ہے. خشوع خضوع کے ساتھ سارے کاموں سے یکسو اور الگ ہو کر فارغ ہو کر پھر یہ کلمہ پڑھو، پھر دیکھو اس کلمے کی کیا طاقت ہے. اور یقین رکھو کہ اس کلمے کی برکت سے اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو نجات دی تو مجھے بھی نجات ضرور ملے گی. اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ وہ کلمات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں کہ جو بڑے بڑے اذکار ہیں اور بڑے مصائب اور پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ کلمات سکھائے ہیں. اس لیے ان کا اہتمام کیا جائے اور مختصر وقت میں بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو ان کلمات کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے. بڑے بڑے غموں اور مسائل اور مصائب اور پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے اور دور کرنے کے لیے یہ مبارک اعمال ہیں. درود شریف کی کثرت کا اہتمام کیا جائے، استغفار کی کثرت کا اہتمام کیا جائے، اسی طرح سے لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کی جائے، یا ذا الجلال والاکرام اس کی کثرت کی جائے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کی کثرت کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.